کہ تو خون نہ کرنا، اور جب ہم سوسائڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ سیلف مرڈر ہوتا ہے، یعنی خون کسی اور کا بھی نہیں کرنا اور اپنا خون بھی نہیں کرنا۔ کلام مقدس میں یہ تعلیم ہے، اور کلام مقدس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ زندگی کی جو حدیں ہیں، میعادیں ہیں، یہ خدا نے مقرر کی ہے۔ میں اپنی زندگی جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہوں اور میں اس سے زیادہ جی نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، خداوند یسوع مسیح کے پرجلال، باکمال اور بے مثال نام میں خدا کا خادم فریاد گل آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہے۔ خداوند آپ کو کثرت کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ عزیزو، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی ضروری ہے، خودکشی کے تعلق سے، سوسائڈ، اپنی جان لے لینا، اور ایک پاسٹر صاحب نے اپنی جان لے لی۔ میں اس پاسٹر کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب مقدس کی تعلیم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ لوگوس ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں، جنہوں نے کیا ہے بہت شکریہ، لائک شیئر اور کامنٹ بھی کیا کریں، تھینک یو سو مچ۔ تو جی، ایک پاسٹر صاحب تھے روفس، جن کا مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاہور سے تھے، اور انہوں نے سوسائڈ کیا۔ ان کی ویڈیو ایک آئی ہے، چھوٹا سا کلپ ہم آپ کے سامنے ایک چلائیں گے۔ تو یہ پاسٹر صاحب جو ہیں ظاہر ہے کلیسیا کے پاسبان تھے۔ خرم شہباز نامی ایک شخص کا وہ بتاتے ہیں جو بینکر ہے، کہ واقعہ تو نہیں پتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ تنگ تھے، اور وہ نہ جی رہے تھے نہ مر رہے تھے، اور بالآخر یہ پاسٹر صاحب نے سوچا کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ حرام کی موت ہے اور میں نے جہنم میں جانا ہے، سارا پتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب کوئی شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ بچنے کا نہیں۔ تو یہ جو لاہور کے پاسٹر صاحب تھے، انہوں نے ایک بچے جوشوا سے بھی کہا کہ مجھے معاف کر دو، رونا نہیں ہے۔ بڑا دکھ ہوا جی۔ چرچ کے پاسٹرز، افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں میں نے ابھی تو اتنی میرے پاس انفارمیشن ہوتی میں بھیجتا ہی نہیں ہوں، شیئر ہی نہیں کرتا میں۔ کوئی سوسائڈ کر رہا ہے، کوئی ریپ کیس میں جا رہا ہے، کوئی کنورٹ ہو رہا ہے، دوسرے مذہب میں جا رہا ہے، کوئی مذہب تبدیل کر کے دو شادیاں کر رہا ہے، لیکن کلیسیا بھی ساتھ ساتھ ہی جا رہی ہے، مطلب وہ بھی سلسلے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ پتہ نہیں کلیسیا کس طرح کی ہے، کیا ہو رہا ہے جی، ان کو پرکھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ پادری صاحب نے بھی اپنی جان لے لی جی۔ دکھ تو ظاہر ہے، اور 100% جہنم ہی جانا ہے، اور تو سوال ہی نہیں ہے۔ تو کتاب مقدس میں ویسے تو بہت سارے ریفرنسز ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے ریفرنسز ہیں، ہم سکرین پہ چلا دیں گے۔ نیو ٹیسٹامنٹ کا ایک ریفرنس ہے، جب ایک شخص نے جو یسوع مسیح کو جس نے پکڑوا دیا تھا، میری مراد ہے یہودا اسکریوتی، بعد میں احساس جرم تو ہوا لیکن توبہ نہیں کی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے متی 27واں باب اس کی 5ویں آیت میں، اور وہ روپیوں کو مقدس میں چھوڑ کر پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ یہودا اسکریوتی بھی خدا کے قدموں میں اگر آ کر توبہ کر لیتا، اقرار کر لیتا، اور خداوند یسوع مسیح سے معافی طلب کر لیتا، چاہے فزیکلی جا کر لیتا یا روحانی اعتبار سے کر لیتا، تو خداوند یسوع مسیح نے سب کو معاف کر دینا تھا۔ اس نے اپنا صلیب کا قصور جس کا بھی تھا سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ جو بندے نے جی پھانسی لے لی۔ اب جتنے بھی لوگ باقی ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، مختلف واقعات ہیں، مختلف طور سے مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مارتے رہے اور اپنی جان لیتے رہے، حالانکہ ایسے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ مار دینا ابلیس کا کام ہے۔ لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے کو اور ہلاک کرنے کو، لیکن میں اس لیے آیا، یسوع کہتے ہیں، کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع تو زندگی دینے آیا ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو مسیح سے واقف ہو گئے اپنی جان لے رہے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ 10 حکموں میں سے ایک حکم تھا خدا کا، موجود ہے خروج 20واں باب اس کی 13ویں آیت میں، کہ تو خون نہ کرنا۔ اور جب ہم سوسائڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ سیلف مرڈر ہوتا ہے،
یعنی خون کسی اور کا بھی نہیں کرنا اور اپنا خون بھی نہیں کرنا. کلام مقدس میں یہ تعلیم ہے. اور کلام مقدس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ زندگی کی جو حدیں ہیں، میعادیں ہیں، یہ خدا نے مقرر کی ہے. کسی بھی شخص نے زمین پر کتنی زندگی بسر کرنی ہے، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن اس نے زمین پر رہنا ہے، یہ سب خدا نے طے کرنا ہے. لیکن اگر انسان طے کرے گا اور خود اپنی جان کا دکھ اٹھائے گا، اس کو قتل کرے گا، مرے گا، اپنی سانسیں ختم کرے گا، تو یقیناً یہ خدا کے قانون کے خلاف بات ہے، خدا کے آئینوں قوانین کے خلاف بات ہے، اور وہ شخص خدا کے حضور سے بری نہیں ہو سکتا. خودکشی کلام مقدس کے مطابق حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور کلام تو ہمیں زندگی بخشتا ہے، کلام تو ہمیں اطمینان دیتا ہے، آگے بڑھنے کی راہیں دیتا ہے. لکھا ہے صادق گرے گا پھر اٹھ کھڑا ہوگا، عقاب کی مانند اڑنے کی تعلیم دیتا ہے. کلام ہمیں جان دینے تک وفادار رہنے کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ بہت گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرے. کلام مقدس میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور یہ جو شخص ہیں پاسٹر روفس، انہوں نے خودکشی کر کے ایک بہت غلط اگزامپل سیٹ کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس شخص نے کتنا تنگ کیا، کیا کیا. اگر آپ یہی کہتے، سوسائڈ نہ کرتے کہ یہ شخص مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ میرا کیس ہے، تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. افسوس ہے، ہمیں بھی ظاہر ہے، فیملی کو بھی افسوس ہوگا. اور میرے بعد رونا نہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ اور یہ حرام کی موت ہے. اور تنگ کرنے کے تعلق سے دیکھیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جتنے بھی دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ان کو تنگ کیا جائے گا. خادموں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح کی حالت میں، ہر طرح کی سچویشن میں خدا کے ساتھ چلے. تو خداوند جی ہم سب کو برکت دے، اپنے حفظ و ایمان میں مضبوط رکھے، اور فضل دے کہ ہم زندہ رہیں تو مسیح کے لیے اور مریں تو مسیح کے لیے. کبھی بھی کسی نے بھی سوسائڈ نہیں کرنا، ایسا سوچنا بھی نہیں ہے. خداوند ہم سب کو برکت دے. تھینک یو سو مچ. بلیسنگز.